اجتماعی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ فرض کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ آپ کے بیان میں سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ اگر کئی لوگ جمع ہوں اور ایک بندہ دعا مانگے، باقی لوگ آمین کہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر یہ عمل فرض نماز کے بعد یا کسی اور وقت کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب بنو سے۔ دیکھیے، جو آپ نے حدیث کا حوالہ دیا میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، البتہ اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کبھی اجتماعی دعا مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو دعا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو متعین وقتوں میں لوگوں نے اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ لیا ہے اور یا سنت سمجھ لیا ہے خاص وقتوں میں، تو وہ ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام، ان کو دعائیں قرار دی ہے جو وظائف ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے طور پر فرض کے بعد دعا مانگنا چاہے اور سنت اس عمل کو نہ سمجھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ کبھی کبھار اگر امام اجتماعی دعا کر لے فرض نماز کے بعد تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ تمام چیزیں باقاعدہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں کہ اس کو سنت عمل قرار دیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں ہر نماز کے بعد بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ فرض نماز کے بعد پابندی سے اجتماعی دعا ہوتی ہے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ سنت طریقہ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ میں، اسلاف میں اس کا معمول نہیں تھا، بلکہ ہمارے جو فتاویٰ کی کتابیں ان میں واضح لکھا ہوا ہے، فتاویٰ عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے گا، اس کے بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے فقہ کی کسی مستند کتاب میں کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے دعا مانگے گا، یعنی جیسے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے، تو کہیں بھی نہیں ملتا اس کا، نہ قرآن و سنت میں ثبوت، نہ اسلاف میں، نہ فقہ کی کتابوں میں۔ تو لیکن بہرحال اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے، اماموں پہ فتوے لگانا جائز نہیں ہے۔ بدعتیوں کے فتوے لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایک مسئلہ سن کے تو امام صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فتنے سے بچنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو ختم کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے مسجد میں لڑائیاں شروع ہو جائیں یا لوگ مسجد کے اماموں کا ادب و احترام چھوڑ دیں، تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے محبت سے جو ائمہ حضرات ہیں ان کو ایک دفعہ مسئلہ بتا دیا جائے کہ حضرت یہ ثابت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل الفتاویٰ میں اس پر باقاعدہ ایک رسالہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیا جائے۔ اور پھر اگر کوئی عالم اس رائے سے اختلاف کرتا ہے تو علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، تو جو عالم جس رائے پر عمل کرنا چاہے وہ اس پر عمل کرے۔ جو ہماری رائے تھی، جو ہمیں تحقیق سے سمجھ میں آئی، وہ ہم نے بتا دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی رائے پر عمل کریں، پھڈے بازی نہ کریں، لڑیں نہیں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی نہ دیں۔ تو ہماری رائے جو جس پر ہمیں اطمینان ہے وہ یہی ہے کہ یہ نماز، یہ جو دعا ہے فرض نماز کے بعد باقاعدہ پراپر طریقے سے ہاتھ اٹھا کے اور اجتماعی سطح پہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کو سنت سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا معمول نہیں ہے، میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اجتماعی دعا نہیں کراتا، تو اور کوئی کرا رہا ہو تو میں اس کو گریبان سے پکڑتا بھی نہیں ہوں اور فتوے بھی نہیں لگاتا، ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ کہیں ثابت نہیں ہے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانیں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں ہو رہی ہیں، سارے کام آپ سے پوچھ کے تھوڑی دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو جو بہت زیادہ اگر یعنی قابل ملامت وہ ہے کہ اگر کوئی امام نہیں کر رہی ہے دعا تو اس کو بھی ملامت نہ کریں، لیکن لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، لوگ امامت سے نکال دیتے ہیں کہ آپ نے یہ دعا نہیں مانگی تو مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو، تو یہ تو زیادتی ہے۔